کریپی نائٹس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ میرے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ کریپی اسٹوری وتھ کومل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری فیملی ایک دوسرے شہر میں رہتی تھی، مگر ہمارا درخشہ ولا نام کا DHA کراچی میں ایک گھر تھا۔ ہمارا گھر بہت سالوں سے بند تھا، مگر ہمارے گھر کا ایک ورکر گھر کے نیچے بنے کوارٹر میں رہتا تھا۔ وہ گھر کے اندر نہیں جاتا تھا، مگر جب ہمارے گھر سے کوئی وزٹ کرنے والا ہو تو وہاں کی صفائی کروا لیتا تھا۔ ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد وہاں رہتا نہیں تھا، کیونکہ وہ گھر نہ ہی فرنش تھا اور نہ ہی بنا ہوا تھا۔ مگر جب میرا بیچلر ختم ہوا اور کراچی میں انٹرنشپ ملی تو میں نے اس گھر میں رہنے کا ڈیسائیڈ کیا۔ میں اکیلا تھا تو میں نیچے ہی سوتا تھا، کیونکہ کوئی بیڈ روم تیار نہیں کروایا تھا، مگر اکثر مجھے پیروں کی اور فرنیچر گھسیٹنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ مگر میں سوچتا تھا کہ کیئر ٹیکر کے بچے کھیل رہے ہوں گے، جو گھر کے پیچھے ہی رہتا تھا۔ گھر میں روشنی ہونے کے باوجود بھی گھر میں اکیلا اور اندھیرا سا لگتا تھا۔ ایک دن جب میں کام سے آیا تو کچن میں گیا تو وہاں ایک عجیب پرانی سی گڑیا رکھی ہوئی تھی، جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ مجھے لگا کیئر ٹیکر کے بچے لے کر آئے ہوں گے، مگر ان کے پاس تو گھر کی چابی بھی نہیں تھی۔ یہ کنفرم کرنے کے لیے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا۔ خیر، میں نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ دوسرے دن میں جب گھر آیا تو کچن کی زمین پر قرآن رکھا ہوا تھا، جو میں نے ٹاپ کیبنٹ پر رکھا تھا۔ یہ بات حیرت والی تھی کہ اگر کیئر ٹیکر کے پاس گھر کی چابی ہے تو ایسا کام کیوں کرے گا؟ ایک بار میرا دوست، جو تھوڑا مذہبی تھا، میرے گھر آیا۔ گھر سمندر کے بالکل پاس تھا، تو ہم چھت پر جا کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ بات کرتے ہوئے میں نے نوٹس کیا کہ وہ ایک بیڈ روم کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے نیچے چلنے کا کہا۔ بعد میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اسی بیڈ روم میں ایک آدمی کو دیکھا ہے، مگر میں نے وہاں کچھ نہیں دیکھا۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا تو مجھے اوپر سے فرنیچر کی آواز آئی، مگر اوپر کوئی فرنیچر ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمارا گھر بنا ہوا نہیں تھا۔ میں نے جب جا کر دیکھا تو ایک لکڑی سیڑھیوں پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جب اوپر چڑھ کر دیکھا تو وہ فوراً گر گئی۔ میں نے وہ رات باہر گزاری۔ اگلی صبح میں نے اپنا سارا سامان باندھا اور کسی دوسری فیملی کے گھر رہنے چلا گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیئر ٹیکر سب کچھ کر رہا ہوگا، شاید قرآن زمین پر رکھنا اور کچن میں گڑیا رکھ دینا وغیرہ، اور میرا دوست مجھے ڈرا رہا ہوگا۔ مگر میں نے سوچا وہ یہ سب کیوں کریں گے؟ بعد میں ہم نے وہ ولا بیچ دیا اور میں پھر کبھی وہاں نہیں گیا۔ یہ کہانی نسیمہ کی ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری ساس مجھ سے کہہ چکی تھی کہ ان کا گھر ہانٹڈ ہے اور ان کو ان چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ بہت سالوں سے اپنے گھر میں سائے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی بوڑھا آدمی ان کے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ ایک عورت جو بہت پرانے کپڑوں میں ان کے کچن میں کھڑی ہوتی تھی۔ یہ ساری بات ان کے لیے نارمل تھی۔ میں جب بھی ان کے گھر میں جاتی تو مجھے ٹھنڈی کا احساس ہوتا، یہاں تک کہ گرمیوں کے موسم میں بھی ان کا گھر ٹھنڈا رہتا۔ ان کا بیڈ روم پورے گھر سے 5 ڈگری ٹھنڈا رہتا تھا۔
میری ساس نے ایک بار مجھے اپنے ریفریجریٹر کی پکچر بھیجی تو ان پر ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس گھر میں صرف وہ، ان کے ہسبینڈ یعنی میرے سسر اور ایک بیٹا رہتا تھا۔ ان کے ہسبینڈ اور ان کا بیٹا چل نہیں سکتے تھے، ویل چیئر پر رہتے تھے، تو ریفریجریٹر پر ہاتھوں کے نشان نارمل نہیں تھے۔ لاسٹ ویک جب وہ رات میں 2:30 بجے اپنے کتے کے بھونکنے کی آواز سے اٹھیں، لیونگ روم کی طرف گئیں تو انہوں نے کسی کو صوفے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے آرام سے بولا کہ جو بھی ہے وہ میری کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، مگر میری جانوروں کو پریشان نہ کریں کیونکہ بھونکنے سے مجھے نیند نہیں آئے گی اور مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں اور اس کے بعد انہوں نے ان کے جانوروں کی کوئی آواز نہیں سنی۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کر کے کامنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔